والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کھلی خطب شاہ گراؤنڈ میں اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی معراج کا جشن منانے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بارگاہ اقدس میں ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں معراج منانے والوں میں پیدا فرمایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ اگر یا پیدا نہیں کرتا کہیں بھی ڈال دیتا کھبٹ کے ٹینشن آ رہتے تھے. بھائی یہ احساس ہونا ضروری ہے اپنے کو. اللہ اپنے کو ادھر ادھر نہیں ڈالا, بازو والوں میں نہیں ڈالا. اللہ اپنے کو مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں میں ڈالا. اچھا ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. شروع تھوڑا تمہید ذرا یہ پیچھے والے ذرا لگا بھی سامنے آ جاتے ذرا. دنیا 4200 مذاہب ہے دنیا کے اندر. کتنے ہیں؟ 4200. ارے کیا ٹھنڈے اپن حیدرآباد میں میاں بھائی ذرا زور سے بولو. جب سے بولے تو مولانا یو پی کے تھے, لائٹ لے لیے تم لوگ چل گیا. ذرا اپنے کو ایسا نکو کرو اللہ کے واسطے. اپنی تو مذاہب ہے. اللہ کدھر بھی پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ کا احسان ہے 4200 میں کدھر بھی پیدا نہیں کرا, اس کی وحدانیت کو ماننے والوں میں پیدا کرا, اس کے مصطفیٰ کی رسالت کو ماننے والوں میں پیدا کرا. سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھنے والوں میں پیدا کرا. سبحان ربی العظیم کے ترانے گنگنانے والوں میں پیدا کرا. اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا, مگر اللہ 4200 میں کہیں بھی پیدا نہیں کیا. مذہب اسلام میں پیدا کیا, مسلمان بنا کر پیدا کیا, مومن بنا کر پیدا کیا. اچھا اللہ کا شکر ہے وہاں سے تو نکل گئے. کیا
آ گئے. سنو غور سے, ہنسو نہیں, لوٹو, گراؤنڈ بہت بڑا ہے, مگر بات کو سمجھو. میں ہنسانے کے واسطے نہیں ہوں, میرے قسمت ہی ایسی ہے, میں کو 2 بجے سے پہلے مائک ملتا ہی نہیں. تو اب آپ کو جگانا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, سنانا بھی ہے. تو یہ ٹیکنک ہے. ہاں سمجھے نا. وہ مجھے مولانا ہنسا دے گئی تو ابے نہیں ہنسائے تو خمس ہو جاتی. دیکھو کیا معلوم ہے, 2 بجے مائک ملا تو سسٹم ہے, وہ 2 بجے مائک ملا تو اس کو کیسا مینٹین کرنا وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اب سنو, اللہ وہاں سے نکالا, یہاں ڈال دیا, اللہ کا شکر ہے, مگر یہاں آئے تو 73 ہے. سبحان اللہ, ذرا دیر سے سبحان اللہ. یہاں 73 ہے. اب اللہ کا فضل دیکھو, اللہ 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کیا. اے اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے, تو نے میلاد منانے والوں میں پیدا کیا ہے, تو نے 11ویں کرنے والوں میں پیدا کیا ہے, تو نے علی کا جشن منانے والوں میں پیدا کیا ہے, تو نے غوث اعظم کی فاتحہ کرنے والوں میں پیدا کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے, جہاں تو نے نمازی بنایا, روزے دار بنایا, حاجی بنایا, زکات دینے والا بنایا, وہیں پر تو نے نبی اور نبی کی آل سے محبت کرنے والا. وہ بھی لگا سکتے نعرے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیے تو کم ہے. تو اللہ نے معراج منانے والوں میں پیدا کیا, پوری زندگی شکر ادا کرتے رہنا. اب لوگ پوچھیں بھائی معراج منانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ سوال اتنا ٹرینڈ پہ چل رہا, پہلی رجب آتے ہی شروع ہو جاتا ہے, 27 رجب تک بچتے رہتا مارکیٹ میں. معراج منانا قرآن میں ہے کیا؟ معراج منانا حدیث میں ہے کیا؟ معراج صحابہ منائے تھے کیا؟ معراج کا جلسہ کوئی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کیا؟ کسی نے کیا تھا کہ ہم نے کہا ہوا پٹھے وا, پوچھا کس سے؟ یہ بڑا مسئلہ, 5 ڈبے والے سے. اب تک مولانا مظفر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے حافظ صاحب ہیں, آپ ان سے پوچھے, ان سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. علامہ خالد قادری بیٹھے ہیں, جامع نظامیہ کے استاد ہیں, ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں, مگر آج تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا. یہ تو بیچارہ پورا ہندوستان پھرتے رہتا ہے, مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. مسلمانوں, معراج کا ذکر قرآن میں ہے, اور ایک مقام پہ نہیں ہے, 5 مقام پہ ہے. بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر, سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت میں معراج کا ذکر, اور سورہ نجم کی 1-2 نہیں مسلسل 18 آیات صرف معراج النبی پر, صرف معراج النبی پر. پھر اس کے بعد ذرا غور کرو, بنی اسرائیل میں جہاں زمین کے سفر معراج کا تذکرہ ہے, تو سورہ نجم میں لامکہ کے مشاہدات کا تذکرہ ہے, لامکہ کی کیفیات کا تذکرہ ہے, دیدار الہی کا تذکرہ ہے, قاب قوسین او ادنیٰ کا تذکرہ ہے. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اور دیکھو, سورہ فجر کی 4تھی آیت میں اللہ نے پھر سے شب معراج کا, لیلۃ الاسراء کا, معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد اور آگے چلو, سورہ ضحیٰ کی 2 آیت میں اللہ نے پھر معراج مصطفیٰ کا ذکر فرمایا. قرآن میں 5 مقامات پر, اور 5 مقامات پر اللہ نے کم و بیش 22-23 آیات کا نزول فرمایا. 23 آیات آئی, پھر پوچھنا معراج کا ذکر قرآن مسلسل, کہیں تفصیل کے ساتھ, کہیں اختصار کے ساتھ, کہیں کسی کا ذکر, کہیں کچھ مراحل کا ذکر, کہیں آسمانوں کے سیر کا ذکر, کہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر, کہیں بیت المقدس کے معاملات کا ذکر. ارے یہی نہیں, اب ذرا اور آگے بڑھو. احادیث کی دنیا جب آپ اس میں سیر کریں گے
تو پتا چلے گا ایک دو مقامات پر نہیں، متعدد مقامات پر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے خود معراج کا ذکر فرمایا، خود اپنی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو اب سن لو، بخاری شریف میں معراج النبی کا ذکر ہے، مسلم شریف میں معراج النبی کا ذکر ہے، ترمذی میں معراج النبی کا ذکر ہے، ابن ماجہ میں معراج النبی کا ذکر ہے، اور جو ہے نسائی میں معراج النبی کا ذکر ہے۔ اور اب دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، پوری سیاست ہی نہیں بلکہ احادیث کی متعدد کتب میں ایک دو بار نہیں، کئی بار معراج النبی کا ذکر ہے۔ کہیں رفرف کا ذکر آیا ہے، کہیں کرسی کا ذکر آیا ہے، کہیں معراج مصطفیٰ کے امامت فرمانے کا ذکر آیا ہے، بیت المقدس میں جانے کا ذکر آیا ہے، انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر منبر بیت المقدس پہ کھڑے ہو کر انبیاء کے سامنے خطبہ دینے کا ذکر آیا ہے، آسمانوں میں سیر کرنے کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کا ذکر آیا ہے، حضرت آدم سے ملنے کا ذکر آیا ہے، حضرت عیسی کے دیدار کا ذکر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، حد تو یہ ہے خود امام بخاری نے اس کو 11 مرتبہ بخاری میں ذکر فرمایا۔ کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ کس نے بیان کیا؟ ذرا زور سے بولو۔ ہمارے لوگ بخاری میں تو لیلۃ المعراج کا ذکر نہیں ہے۔ میں پوچھا شان ہوں، آپ پورا پڑھنے ذکر نہیں ہے، جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا یہ دو گمت۔ ارے میرے بڑے بھائی، تیرے کو بخاری کیا معلوم رے بڑے بھائی؟ تو بخاری پڑھائی چنے نا پیارے، تیرے کو الف سے لے کے یا تک اردو پڑھنا نہیں آتا، اور تو کہہ رہا ہے کہ بخاری میں نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، امام بخاری نے نماز کا باب باندھا، انتہا دیکھو، امام بخاری کے عشق رسول کا انتہا دیکھو، امام بخاری کے عقیدے کا۔ امام بخاری نے جب نماز کا باب کا ذکر باندھا، نماز کا باب باندھا، تو امام بخاری نے نماز کا باب کس شان سے باندھا تھا، غور کیجئے۔ کیف فرضت الصلاۃ من لیل فی لیلۃ الاسریٰ۔ امام بخاری فرماتے ہیں نماز کیسے فرض ہوئی لیلۃ الاسریٰ میں، شب معراج میں۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو، باب اتنا بھی ہو سکتا ہے، کیف فرضت الصلاۃ، نماز کیسے فرض ہوئی، قصہ ختم، آگے آپ لے آؤ نماز لانے کے بعد۔ مگر حضرت امام بخاری کیف فرضت الصلاۃ کہہ کے بات کو ختم نہیں کر رہے ہیں، فی لیلۃ الاسریٰ کہہ کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں صرف نماز کو نہیں مانتا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نماز ملی ہے تو معراج مصطفیٰ کے صدقے میں اپنا عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہم صرف نماز کی فرضیت کو نہیں مانتے ہیں، نماز کی فرضیت کے ساتھ ہم لیلۃ المعراج کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھو بھائی، میں کیا بول رہا ہوں، میں قلی قطب شاہ گراؤنڈ کو آیا، یہ ایک ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آیا، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، مگر میں بول رہا ہوں میں قلی قطب شاہ گراؤنڈ کو میرے کم سے کم 100 لوگوں کے ساتھ آیا، تو مطلب میرا بتلانا یہ ہے کہ بھائی اپن اکیلے نہیں آئے بھائی، پوری ٹیم ساتھ میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ جب کوئی جملہ کہتے ہیں تو اس میں کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ انسان ہے، مگر صرف انسان نہیں ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، تو مطلب صرف انسانیت کا اظہار کرنا نہیں ہے، ان کی فضیلت بھی بتانا ہے۔ تو حضرت امام بخاری کیا کر رہے ہیں، یہاں پر صرف نماز کیسے فرض ہوئی وہی نہیں بتا رہے، کہا نماز عمل ہے تو یہ بھی لے لو، لیلۃ الاسریٰ شب معراج بھی لے لو، کیونکہ اس میں عقیدے کا اظہار ہونے والا ہے۔ جب امام بخاری ہو کے شب معراج کو مانتے ہیں، لیلۃ الاسریٰ کہہ کے وہ ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ خاری بخاری ہو کر آپ اگر اس کو مان لیں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر 5 مقامات 11 مقامات پر شب معراج کا ذکر فرمایا، نبی کی معراج کا ذکر فرمایا، نبی کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو،
جب امام بخاری امام ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر، امت کے رہبر ہو کر، جب میرے آقا کی معراج کا بار 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 تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر ہم تو غلام ہیں، ہم تو خادم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کا معراج کا ذکر بار 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 کریں، اس میں بدعت کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اچھا، اور ایک بات آپ سن لیجئے، سمجھنے کے لائق ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی معراج النبی میں آپ لوگ جو جلسہ کرتے، یہ جلسہ کرنا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ صحابہ ایسا جلسہ کرے تھے کیا؟ ایسا پوچھتے ہی ہمارا اولڈ سٹی کا بھائی اپنا، کیونکہ آپ پورے اولڈ سٹی والے نیو سٹی والے نہیں آئے، قرآن شریف میں اتنا ہے بلکہ میں سنایا، میرے کو معلوم ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں ہے کیا؟ معلوم رہے سو والا کیا کرتا؟ سوال نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ سوال وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، اس کا سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے انہیں انا ڈی ایم کے ہے، جواب دیتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے کیا؟ چلو نو پرابلم، سوال کر لیا، تیرا سوال ایکسپٹڈ۔ حدیث میں ہے کیا؟ معراج النبی کا یہ جلسہ کرنا صحابہ کرے تھے کیا؟ اوکے نو پرابلم، ڈونٹ مائنڈ۔ بولا پٹھے شب قدر کا جلسہ کر دے، بازو والے کرتے، خالی سنیاں نہیں کرتے، یہ خالی سنیاں کرتے۔ شب معراج، شب قدر بازو والے بھی کرتے۔ ہمارے پاس مولانا عارف کا بیان ہے، او ویری گڈ، پورے 5000 آدمی جمع، او ویری گڈ۔ ہم بولے بھائی اچھا، شب قدر کا جلسہ آپ کرتے، ہم شب معراج کا بھی کرتے، شب بارات کا بھی کرتے، شب قدر کا بھی کرتے، بس میں رحمت عالم اس کو فکسڈ کر لی، ہاکی کی اپنے قلی قطب شاہ گراؤنڈ کو، تینوں جلسے بھی کرتے، جم کے کرتے۔ اب تم خالی شب قدر کرتے، تو میں پوچھ رہا ہوں شب قدر کا جلسہ کرنا قرآن میں ہے کیا؟ قدر کا جلسہ ہو رہا، اس پہ جھگڑا نہیں ہے۔ ارے وہ رات تو صرف گناہوں کو مٹانے آتی ہے، وہ رات جبریل آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ شب قدر میں جبریل آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، شب قدر جس کو نصیب ہو جائے ان سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، گناہگار کی ملاقات جبریل سے ہوتی ہے۔ شب قدر فضیلت والی رات ہے کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے، شب قدر فضیلت والی رات ہے، جبریل کی آمد ہوتی ہے، شب قدر فضیلت والی رات ہے، سارے آسمان کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، شب قدر فضیلت والی رات ہے کیونکہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، مگر سنو وہاں جبریل زمین پر آتے ہیں، وہاں گناہگار کی ملاقات جبریل سے ہوتی ہے، مگر یہ رات خدا کی قسم، یہ رات یہ آسمان سے زمین پہ آنے کی رات نہیں، یہ زمین سے مصطفیٰ کی آسمانوں میں تشریف لے جانے کی رات ہے، اور وہاں جبریل گناہگار سے ملتے ہیں یا مصطفیٰ اپنے مولا سے ملنے جا رہا ہے۔ شب قدر کا ہی جلسہ نہیں ہوتا، ہمارے جامع نظامیہ میں جلسہ ختم بخاری ہوتا ہے، اور صرف ہمارے جامع نظامیہ میں نہیں ہوتا، آپ کے جامع نظامیہ میں نہیں ہوتا، یہ دنیا کی ہر بڑی جامعہ میں ہوتا، دنیا کے ہر بڑے مدرسے میں ہوتا۔ جلسہ ختم بخاری مدرسوں کا سالانہ جلسہ ہوتا، جلسہ دستار فضیلت، جلسہ دستار و خلعت، آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ سب جلسے ہو رہے ہیں، اور اس میں اکثر بیشتر کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایسے جلسے ہوئے تو علماء کم رہتے، پیسے والے زیادہ رہتے۔ سبحان اللہ، جلدی بولو۔ یہ پیسے والوں کی صدارت میں ہوتا، وکیل صاحب کی صدارت میں نہیں چلتی، وہاں ساؤنڈ پارٹی ہونا پڑتا۔ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، 16 بچے حافظ بنے، 13 بچے عالم بنے، بانو پگڑی، کون بننا؟ سیٹھ صاحب آپ نگرانی کرنا، ویری گڈ۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ جلسہ کرنا قرآن میں ہے کیا؟
سال میں ایک مرتبہ ہر مدرسہ اپنا ریکارڈ پیش کرتا ہے کہ ہم نے اتنا کام کیا، اتنے بچے حافظ بنائے، اتنے ناظرہ پڑھائے، اتنے مولوی بنائے، اتنے عالم بنائے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر لاکھوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے امداد لی جا رہی ہے، تعاون لیا جا رہا ہے، مگر وہ حدیث سے ثابت کوئی کر بھی نہیں سکتا، نہ وہ ہونے والی چیز ہے۔ مگر خدا کی قسم ہر مدرسے میں وہ جلسہ ہو رہا ہے۔ ارے جب تم ہر مدرسے والوں جب تم وہ جلسہ کرتے ہو تو تمہیں ٹینشن نہیں آئے تو پھر جس کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا وہ میرا نبی اگر معراج میں تشریف لے جائے، میں اس عظمت پر اگر ایک جلسہ مقرر کر لوں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ میرا نبی کہاں جا رہا ہے؟ میرا نبی معراج کو جا رہا ہے، میرا نبی اللہ کا دیدار کر رہا ہے، میرے نبی کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے نبی کا معجزے کا اظہار ہو رہا ہے، میرے نبی کو رب بلا رہا ہے، قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل سے گزار رہا ہے، میرے نبی کو رب بلا رہا ہے، اور سبحان الذی اسریٰ کہہ کر کہہ رہا ہے بلا تو رہا ہوں مگر وہ آ نہیں رہا ہے، میں لے جا رہا ہوں۔ جب میرے نبی کو اتنی شان و عزت سے نوازا گیا، اتنے عظمتوں سے مالا مال کیا گیا، اب اگر میں اپنے نبی کا عظمت کا ذکر کروں، اس پر آپ کو جمع کر لوں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ کیا بات ہے اس میں؟ فتنوں کی کیا بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا ایک مسئلہ اور سن لو۔ پوچھتے ہیں کیا معراج کا ذکر، شب معراج میں جاگنا، شب معراج میں جاگنا، پھر ایک بات بول رہا ہوں سن لیجئے، شب معراج میں جاگنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواب سن لیجئے، خدا کی عزت و جلال کی قسم حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، شب معراج میں جاگنا حدیث سے ثابت ہے۔ آپ پوچھو اچھا مولانا حدیث سے ثابت ہے؟ بولے بے شک حدیث سے ثابت، سونی حدیث ہے پاک۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی۔ پوچھتے نا صحابہ منائے تھے، چلو صحابی سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی راوی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں پہلے دلیل بھی سن لو، کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الاحادیث والوافیر میں یہ حدیث موجود ہے، در منصور میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الاحادیث والوافیر میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں اور دیگر تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حدیث کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام ذالک اليوم، جس نے اس دن میں روزہ رکھا، جس کسی نے اس دن میں روزہ رکھا، ومن قام تلک اللیلہ، اور جس نے اس رات میں قیام کیا، کیا کیا؟ قیام کیا۔ نبی پاک علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، کانا کمن صام من الدہر مئۃ سنہ، نبی پاک نے فرمایا ومن قام مئۃ سنہ، جس نے اس دن میں روزہ رکھا اللہ اس کو 100 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا، اور جس نے اس رات میں قیام کیا اللہ اس کو 100 سال راتیں جاگنے عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ پوچھ رہے ہیں حضرت اس میں معراج کا ذکر کہا ہے یا رات اور دن کا ذکر ہے؟ اتنی اگر سنا دیے تو بازو والا مردہ نکال دیتا ہے۔ حدیث ختم نہیں بھی، اپن بھی تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے سنائیں گے تاکہ پتہ چلے۔ ارے باپ رے باپ، اس میں تو معراج کا ذکر ہی نہیں آیا، شب پر معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ مولانا کون سی حدیث لا کے کہاں سنا رہے ہیں؟ اب سنو آگے، میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
وَهِيَ بَقِينَا وَهِيَ ثَلَاثِ بَقِينَا مِن رَجَب۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کون سی رات ہے جس کی یہ شان ہے جس میں جاگنے سے 100 سال کی جاگنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا وَهِيَ ثَلَاثِ بَقِينَا مِن رَجَب، یہ رجب کی آخر کی 3 راتوں سے پہلے کی رات ہے۔ رجب کے آخر 30 دن کا رجب ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ جب 30 دن میں ہمارے پاس چاند کا مہینہ ختم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے ختم ہونے سے 3 دن اور رات پہلے یہ دن اور رات آتے ہیں۔ تو اگر 30 میں سے 3 نکال دے تو وہ 27ویں رات اور 27واں دن ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی 27ویں رات کو 27ویں دن کو اگر یہ اہتمام کر لے، اللہ اسے 100 سال کے روزے اور 100 سال رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آج آپ کو بزم رحمت عالم نے بلا کر آپ کو یہاں پر جمع کرنا، یہ کسی سے فنڈنگ لینا مقصد نہیں ہے، کسی کی واہ واہ لینا مقصد نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی فوٹو ڈالانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بلا کر آپ کے نامہ اعمال کو 100 سال کے راتوں کا قیام کرانے کا ثواب دلانا مقصد ہے، رسول اللہ کا مقرب بنانا مقصد ہے، پیارے مصطفیٰ کا چہیتا بنانا مقصد ہے، نبی کی عظمت۔ اچھا اب آپ یہ ایک بات بھی سن لیجئے، لوگ بولتے ہیں بھائی اگر جاگ نہیں چھے تو نماز پڑھو۔ کتنے میٹھے بات، ہم نے قیام کیا، قیام میں نماز بھی ہے، قیام میں تلاوت بھی ہے، قیام میں ذکر و اذکار بھی ہے، قیام میں ذکر جمیل بھی ہے، قیام میں تذکرہ معراج مصطفیٰ بھی ہے، قیام میں پیارے مصطفیٰ کی عظمت و شان کا ذکر بھی ہے، قیام میں تذکرہ معراج بھی ہے، قیام میں تذکرہ سفر معراج بھی ہے، قیام میں تو صرف نماز پڑھنا پڑتا تھا، اس لیے شب معراج کا جلسہ کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا، نبی کے معراج کے تذکرے کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا، مگر اللہ کے حبیب نے من صلاتا نہیں کہا، من خاما کہا، جس نے آج کی رات میں قیام کیا یعنی شب بیداری کی، راتوں میں جاگا، جاگ کر اللہ کا ذکر کیا ہو یا نبی کا ذکر کیا ہو یا تلاوت کیا ہو یا نبی کے محاسن سنا ہو یا نبی کے فضائل سنا ہو یا نماز پڑھا ہو یا تلاوت کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آج کی رات میں جاگ کر کچھ عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی راتیں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے۔ مگر اس حدیث میں تو دن کی بھی فضیلت کا ذکر ہے۔ ارے آپ لوگ نہیں نکالتے، آپ لوگ شریف لوگ ہیں، آپ لوگوں کی کھوپڑی ایسا نہیں چلتی، بازو لوگ کی چلتی کل العالمین کا صدقہ ہے، اس لیے اپنے کو غلط سوچنے کی ضلالت سے بھی اللہ بچا لیا، اچھا سوچنے والوں میں بنا دیا۔ اب دیکھو نہیں سوچنے بڑے مولانا، اس میں تو رات میں شب معراج ہے، پھر دن میں کیا دن کو فضیلت کا ہے؟ سنو سبحان اللہ، دیکھو دروازہ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، دروازہ بولے تو 2 پٹوں کچھ بولتے نہیں، 1 پٹ کو بھی بولتے ہیں، خالی 1 پٹ گنڈیوں کو اس کو جو عزت ملتی نا وہ ڈور کی وجہ سے ملتی، ساکوان کا رہا تو اس کو بھی دیکھتے، ساتھ میں ڈور کے کھٹکے کو بھی دیکھتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مولانا بولے تو شایا بھی دیکھ رہے آپ، بات سمجھ رہے نا؟ حافظ صاحب تو ان کے نورانی تاج کو بھی دیکھ رہے آپ، حافظ صاحب کی نسبت سے تاج بھی دیکھنے کے لائق ہو گئی، مولانا بولے تو مولانا کے ساتھ شایا بھی دیکھنے کے لائق ہو گیا، جلسہ بولے تو پبلک دیکھنے کے لائق ہو گئی، لائٹنگ کیسی ہے، مائک کیسا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک چیز سے ایک چیز کو نسبت ہوتی ہے،
تو نسبت کی وجہ سے جو چیز جتنی فضیلت والی ہوتی ہے نسبت والی بھی ویسے ہی فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ اب سنو غور سے، رسول اللہ کو معراج ہوئی، معراج کی وجہ سے رات فضیلت والی ہو گئی، قرآن اترا تو شب قدر فضیلت والی، نبی کو رب کا دیدار ہوا تو شب معراج فضیلت والی، وہاں پر جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں تو شب قدر فضیلت والی، یہاں میرے مصطفیٰ ساری کائنات کا سفر فرما رہے ہیں اس لیے یہ رات فضیلت والی، مگر اللہ نے کہا مصطفیٰ رات اس لیے فضیلت والی کیونکہ رات کو نسبت آپ سے ہو گئی، اور دن اس لیے فضیلت والا کیونکہ دن کو نسبت رات سے ہو گئی۔ تاریخ دونوں کی ایک ہے، رات ہمارے پاس پہلے آتی ہے۔ اب ہم لوگ جو روزہ رہے کل، وہ کل تھا، آج نہیں ہے، وہ ہمارا آج مغرب سے شروع ہوا، یہ کب تک ہے؟ کل مغرب تک ہے، کل نہیں ہے، وہ آج ہی ہے کیونکہ وہ 27ویں تاریخ ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے انگلش لوگوں کا، نہیں رات میں 12 بجے تاریخ بدلتی، نہ دن کے نہ رات کے، ہم لوگ رات سے شروع دن پہ ختم، دن ختم تو ہماری تاریخ ختم۔ آج بھی 27ویں رات ہے، مگر کل صبح جب 10 بجے گے تو 27ویں تاریخ رہیں گی۔ تاریخ دن کے آنے سے چینج نہیں ہوتی، رات کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے اللہ نے کہا حبیب کل کے دن کو وہ فضیلت نہیں، کل کی رات کو وہ فضیلت نہیں، آنے والی شب معراج کے بعد والے دن کو بھی فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ رات وہ دن اس رات سے جڑا ہوا ہے جس رات میں مصطفیٰ کو معراج ہوئی۔ تو قربان جاؤ اللہ کی رحمت، اللہ کیا شان والا ہے، اپنے حبیب کو بے انتہا محبت کرنا، نہیں اپن بھی سرکار سے محبت کرنا۔ ایک اس عنوان معراج سے ذرا ہٹ کے ایک بات بتا دے کہ پھر اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں، سرکار کا بن کے رہنا ہے، نہیں مرتے وقت کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بجائے ابا کا نام لے کے مرا، دادا کا نام لے کے مرا، چچا کا نام لے کے مرا، سسور جی کا نام لے کے نہیں بول سکتے جنت یہ تھا، کیوں؟ سسور جی کو یاد کر کے مر گئے۔ اکثر حیدرآبادیوں کو عادت رہتی تانے مارنے کی، تمہارے ابا وہ سائیکل دیتے بولے تھے دیا ہی سائیکل بولے تو 1947 کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ اب تک بھی نہیں چھوڑے تانے مارنا، بیگم کو پوری زندگی تانے مارے۔ کئی لوگ میرے بھائی بزرگ مسکرا رہے ہیں، میرے بارے میں بھی مولانا تمہارے تو دنیا کے کسی رئیس کو، مالدار کو، امیر کو، تونگر کو، اپنوں کو، ان کو یاد کرنے سے خاتمہ ایمان پر ہوا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، مگر خدا کی قسم اگر پیارے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے کسی کی روح نکل جائے، ذکر مصطفیٰ زبان پر ہو اور اس کی روح نکل جائے، خدا کی قسم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس بات کی گارنٹی۔ دنیا میں رہے تو سرکار کے غلام بن کے رہے تو اپن وہاں پہ بھی مرتے وقت بھی کلمہ زبان پہ جاری ہوتا، نام سرکار کا نکلتا نہیں۔ اسی لیے سرکار کے غلام بن کے رہنا، سرکار سے محبت کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر زبان پہ نکلتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد خبر میں گئے، خبر میں جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے پیسے کماتا تھا، کیا کرتا تھا، کاروبار کیا تھے، انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھا، یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا بینک بیلنس کتنا رکھی آیا تھا، کون سے بینک میں، کوٹک مہندرا میں کھولا تھا یا آئیں گے تو سب سے پہلا سوال نہ آپ کے بابا کے تعلق سے ہوگا، نہ امی جان کے تعلق سے ہوگا، نہ آپ کے خاندان کے بارے میں ہوگا، نہ آپ کے شہر کے بارے میں ہوگا، نہ آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں ہوگا، نہ آپ کی منتھلی سیلری کے بارے میں ہوگا، مگر پہلا سوال جب رب کریم کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جب اسلام کے بارے میں ہوگا، خدا کی قسم تیسرا اور فائنلائز جس کے اوپر ہوگا، جو سوال سب سے اہم ہوگا، وہ خبر کا تیسرا سوال کسی اور کے بارے میں نہیں، پیارے مصطفیٰ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا جائے گا، سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا
ہمارے استاد محترم حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت شان و عظمت مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے. یہاں ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے. ان کا رب ان کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کی عظمت بیان کرنے ورفعنا لک ذکرک کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کی عظمت بیان کرتا ہے ولسوف یؤتیک ربک فترضی کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کی شان بیان کرتا ہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کی عظمت بیان کرتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہہ رہا ہے. ان کا رب ان کی عظمت بیان کرتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہتا ہے. ان کا رب ان کی عظمت بیان کرتا ہے والضحى والليل اذا سجى کہتا ہے. اور ظالم تو ایسے نبی کو اپنے برابر کہتا تھا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. جس کی رضا خدا چاہے جس کے ایک سجدے پر اس کی پوری گناہگار امت کو اللہ بخشنے تیار ہے ویسے نبی کے بارے میں اتنا خطرناک عقیدہ رکھتا تھا. اتنا خطرناک عقیدہ. خدا کی قسم اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا کلمہ ادا نہیں کر سکے گا. مگر آؤ اے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں, اے نبی کا عادت, نبی کا احترام, نبی کی تعظیم, نبی کی تقریب, نبی کی عزت کو اپنا لبادہ بنانے والوں, اپنے سر کی تاج سمجھنے والوں, اپنے دلوں کو جامع محبت پلانے والوں, سنو. جب تم سے سوال ہوگا تمہیں اس کی اہمیت یا نہیں معلوم ہے. جب مرو گے نہ بیوی آئے گی, نہ بچے آئیں گے, نہ بھائی آئے گا, نہ خاندان آئے گا, نہ دوست آئے گا, نہ رشتہ دار آئے گا. کورونا کی میتوں میں تو لوگ بھی نہیں آئے جنازے میں. جب کوئی نہیں آئے گا مگر یہ عشق رسول کا سرمایہ خدا کی قسم اس خبر میں کام میں آئے گا. خبر میں کام میں آئے گا. اسی لیے تو ہمارے شعراء نے کیا خوب کہا. سنو بات آگے کہہ کے بعد میں شاعروں کی بات کرتا ہوں, پہلے سن لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جائے گا, قبر میں لٹایا جائے گا, گناہگار کو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ یار سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا بتا کیا کہتا تھا. تو ہم سب عاشق کہیں گے مل کر یا رسول اللہ. ہم سب عاشق مل کر کہیں گے یا رسول اللہ یہ ہماری جان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ جس پر ہماری اولاد قربان ہے, ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہے, ان کی محبت میں ہم نے پوری زندگی گزار دیا ہے. فرشتوں سن لو, ہماری زندگی بھی ان پہ قربان ہے, ہماری موت بھی انہی کی خاطر ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, لہد میں کہیں گے ہم تو فرشتوں آئے بھی یہاں اسی لیے ہے کہ سنا تھا لہد میں آقا کی دید ہوگی, میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں, لہد میں آقا کی دید ہوگی, میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا. صلی علی آنکھوں کی ٹھنڈک
دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کرے جو ہے دافع رنج و بلا. سرکار سے محبت کرو میرے بھائی، ان کا ذکر کرو، ان کے عاشق بنو، تو وہاں پر کیا ہوتا، خود بخود ان کا ذکر نکلتا. اپن بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کو ایگزام پوری دنیا پوری زندگی ایگزامز لکھے مگر کوشچن نہیں معلوم، مگر خبر میں کیا کوشچن ہونے والا ہے یا معلوم. پھر اتنا آسان ہے تو پھر اتنے سو پاپڑا یا بیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ کون سے 16 کوشچن ہے؟ only 3. صرف موڑو، صرف 3 سوال ہے بھائی. پھر 3 سوال کا جواب دینے کے واسطے اتنے پاپڑا، حج کو جانا، عمرہ کرنا، زکات دینا، صدقات دینا، اماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں سے مل کے رہنا، یہ سب کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب کرنا. 3 ہی سوال. ہاں یہ بھی لو حافظ صاحب کا لقمہ. سبحان اللہ. حافظ صاحب الحمدللہ آپ نے الحمدللہ مضبوط اتنی ہے اپنے پاس. ہمارے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، خالی لینے والا ہونا. سبحان اللہ. 3 میں سے 2 کمپلسری نہیں ہے، لاسٹ 1 کمپلسری ہے. لاسٹ 1 کمپلسری ہے. اب ذرا غور کریے آپ میرے پیارے بھائی. پھر اب یہ 3 سوال ہی چنا بھی 3 کے جواب دے دینا. مگر خدا کی قسم جس کے دل میں بغض نبی ہوں گا نا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوں گا، جس کے دل میں عداوت اولیاء ہوں گی، جن کے دلوں میں نبی پاک کی عزت و عظمت نہیں ہوں گی، 3 سوال کے جواب بھی اس نالائق کی زبان سے جاری نہیں ہوں گے. لاکھ عبادت کرتا پھرے، لاکھ تقوی اختیار کرے، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے دل میں بغض نبی ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، معمولی بات نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. وکیل صاحب کو ذمہ دار بنا کے ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، سرکار کی محبت دل میں پیدا کرو میرے بھائی. سرکار کو چاہو. سرکار ہماری جان ہے. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے. یہ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے. سرکار ہمارے ایمان کی بھی جان ہے میرے بھائی. ہمارے ایمان کی جان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بازو والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون رے جناب؟ چورے نالائق. نبی کو جناب بولتا. میں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میں بولا جناب مظفر صاحب بولے تو حافظ صاحب بولتے کیا طبیعت وغیرہ ٹھیک تو ہے نا؟ گولی لیے نہیں لیے؟ میرے بڑے بھائی ہے، میں جناب نہیں بول سکتا ہوں. مجیب بھائی بیٹھے ہوئے، جناب مجیب صاحب نہیں بول سکتا ہوں. عمر میں میرے سے بڑے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کبھی ابا کو بولو جناب عبد الجلیل، دادا حضور بول، حضرت حافظ صاحب بول، محترم وکیل صاحب بول. عزت سے نام لے. جناب کس کو بولا جاتا؟ نوکروں کو بولا جاتا. کہاں ہے جناب؟ کل نہیں آئے آپ کام کرنے؟ کیوں؟ نوکر کو بولا جاتا جناب. چھوٹوں کو بولا جاتا جناب. جناب اگرچہ کہ بے ادبی والا لفظ نہیں ہے، یہ بھی بات سن لو، مگر اس کا استعمال چھوٹوں کے لیے ہوتا. کہاں ہے جناب؟ مرشد اپنے مرید کو بولتا کہاں ہے جناب؟ دکھ رہے نہیں آئے آپ خانقاہ کو؟ مرشد اپنے مرید کو بولتا. استاد اپنے شاگرد کو بولتا کیا ہے جناب؟ اتنے ٹمبے مارو گے تو کیسا پڑھو گے؟ استاد اپنے شاگرد کو بولتا جناب. جناب بڑوں کو نہیں بولا جاتا. ارے اللہ نے کائنات میں جس سے بڑا کسی کو نہیں بنایا. اسی ذات کو بول رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت محمد. پہلی بات تو نام لیتا کہیں کو تو؟ ارے تو یہ بول میرا نبی سب سے اولا وہ
ہمارا نبی سب سے بالا بالا، ہمارا نبی، میرا نبی، ہم سب کا نبی، بے کسوں کا کس نبی، بے سہاروں کا سہارا نبی، ولیوں یتیموں کا والی نبی، غریبوں کا مداوا نبی، ساری جانوں کا جان نبی، ساری انسانیت کا رہبر نبی، سارے انبیاء کا امام نبی، سارے رسولوں کا سردار نبی، اللہ کا حبیب نبی۔ نعرہ رسالت۔ تفصیل کہہ کے یاد کرتا ہے، کہیں مزمل کہہ کے یاد کرتا ہے، کہیں مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے، کہیں ان کا رب ان کو توسین میم کہہ کر یاد کرتا ہے، کہیں ان کا رب ان سے کاف ہاں یا عین صاد کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ ارے وہ رب ہو کر یاسین کہے، تو غلام ہو کے محمد کہے۔ مت جاؤ میرے بھائیو، ایسوں کے پیچھے مت جاؤ، آخرت برباد ان کے پیچھے جانے سے۔ رشتہ داریاں کھوٹ ہو سکتے میرے بھائی۔ وکیل صاحب کو گواہ بنا کر ایک بات اور بول دیتا ہوں، آج کل کیا ہو رہا، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ مودی گورنمنٹ آئی جب سے، پورے حاسدہ ایک طرف، نقشبندی صاحب ایک طرف۔ او میرے بھائی، میں کیسا جی رہا ہوں میرے کچھ معلوم ہے وہ؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، مسئلے کو سمجھو آپ۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ، کیسا بتا بھائی، بڑی عظمت والی ذات ہے، شان و عزت والی ذات ہے، رفعت والی ذات ہے۔ ہماری تو قسمت ہے، اللہ ان کی امت میں پیدا کر دیا آپ نے۔ تو اب ہمارے وکیل صاحب کو دلیل بنا کے، جو بھی ہوں گا انہوں دیکھ لیں گے آگے، اپنا کام ہے بول دینا۔ تو اب دیکھو، اتحاد کرو، ہوں گا کیسے؟
ہائے لا اس کو جنت ڈال. ایسا تھوڑی ہوگا. اتحاد کی بنیاد پہ جنت تھوڑی ملنے والی ہے. جنت تو ایمان کی بنیاد پہ ملنے والی ہے. اور ایمان نہ ابا کا نام ہے، نہ دادا کا نام ہے، نہ پھپھا کا ہے، نہ چچا کا ہے. ایمان نام محمد الرسول اللہ کا. سرکار ہماری جان ہے، سرکار ہمارا ایمان ہے. ایمان کو چھوڑ کے کیسا میرے بھائی. بس اب آخری بات سن لو میرے پیارے بھائی. میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بس ایک بات سن لو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشنا چاہا، سبحان اللہ، ہم کلام ہونے کا شرف بخشنا چاہا تو رب کریم نے کیا کہا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. رب نے شرط رکھی کہ موسیٰ آپ 30 رات اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، مجاہدے میں، ریاضت میں اور انتظار میں گزارے. 30 راتوں کے تزکیے کے بعد، مجاہدے کے بعد، ریاضت کے بعد آپ کا رب آپ پہ شفقت کرے گا، آپ پہ مہربان ہوگا. اور وہ مہربانی یہ ہوگی کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوگا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اگر آپ کو اللہ سے کچھ نعمت لینا ہے تو مجاہدہ کرنا. ہمارے سنی بھائیاں بولتے ہیں مجاہدہ ہو جا کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ تعویذ ہونا. اور یا تو کئی لوگ تعویذ پہن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کیسے پٹھے اپنے زبردست ہیں، اور اپنے بھائیوں کا ایسا عقیدہ بن گیا جتنی مہنگی تعویذ رہتی انہیں اتنا جلدی کام کرتی بول کے عقیدہ ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. تعویذ سے اگر کاروبار چلتا، گنڈے پلیتوں سے دکان چلتی، تو میں تو پورے حیدرآباد کا سب سے بڑا مال ڈال دیتا تھا. کیونکہ میرے کو تعویذ گنڈے پلیتے لیمبو کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں لکھ لیتا ہوں. نہیں لکھنا نہیں آتا کیا؟ آپ نے تو کتاب میں دیکھا، دیکھیے قصہ ختم. یاد رکھو تعویذوں گنڈوں پلیتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے مجاہدات سے حل ہوتے ہیں، ریاضتوں سے ہوتے ہیں. میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. 30 راتوں کے بعد فضل ہونے والا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے پیارے موسیٰ، آپ کا رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے 30 راتوں کے لیے تو آپ اپنے رب کی عبادت کیا کرو. 30 راتوں تک آپ مجاہدہ کرو، تقوی اختیار کرو، ذکر و اذکار کرو. میرے موسیٰ آپ جب یہ کر جاؤ گے تو رب فضل فرمائے گا. کیا؟ کہ آپ سے ہم کلام ہوگا. جب حضرت موسیٰ، اب ذرا غور کرو، 30 راتوں کے بعد ہم کلام ہونے والا ہے، فضل ملنے والا ہے، عطا ملنے والی ہے، نوازش ہونے والی ہے، کرم ہونے والا ہے. تو اب حضرت موسیٰ کے وہ 30 دن اللہ کی محبت میں کٹ نہیں رہے ہیں. انتظار بڑا شدید ہو رہا ہے. کہا 1 دن گزر گیا، ابھی 29 دن باقی ہے. 2 دن گزر گئے، 28 دن باقی ہے. 8 دن گزر گئے، 22 دن باقی ہے. 15 دن گزر گئے، 15 دن باقی ہے. کیونکہ یہ محبوب کے، یہ محبت کا انتظار ہے، یہ محبوب کا انتظار ہے، یہ اللہ کا پیارا انتظار کر رہا ہے، جس کی ساری محبت اللہ ہے، جس کا سارا پیار اللہ ہے، جس کی ساری خواہشات اللہ ہے، جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے کہ دیدار تو نہیں ہوا، کم سے کم ہم کلام ہونے کا شرف تو ملے گا، مگر انتظار اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے. 30 دن کاٹے کاٹے نہیں کٹ رہے، کاٹے کاٹے نہیں کر رہے. ابھی 30 دن ختم بھی نہیں ہوئے تھے، بارگاہ الہی سے پھر ایک اعلان ہوا. وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشَرٍ. موسیٰ اس میں اور تھوڑا اضافہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہا موسیٰ اس میں اور ایک 10 دن کا اضافہ کیا جائے. 40 دن کے بعد موسیٰ آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف دیا جائے گا. بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ 30 دن بھی کاٹے، یہ 10 دن بھی کاٹے. انتظار ہوتا رہا. 40 دن اور 40 راتوں کے بعد اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 40 دن گزرنے کے بعد موسیٰ آئے. موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے مقام مقرر کیا تھا طور کوہ طور.
मुलाकात पे मूसा मुलाकात के लिए अपने रब के पास आए। क्या किए? आए। जा आ कहा, आए, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां आ, हालांकि बुलाया कौन? मुलाकात के लिए बुलाया कौन? अल्लाह। अल्लाह खुद बुला रहा है मगर कह रहा है मूसा आए, क्योंकि वो मूसा की ख्वाहिश थी, इसीलिए उनकी ख्वाहिश का इजहार हो, उनकी मोहब्बत का इजहार हो, इसलिए अल्लाह ने कहा मूसा आए अपने रब से मुलाकात के लिए। मगर जरा गौर करने वाली बात है, बुलाने वाला अल्लाह है। अब जरा आओ, ये सारे मंजर को जहन में रखो। अब इधर चलते हैं प्यारे मुस्तफा की बारगाह में। जब अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा को मेराज अता कर रहा है तो रब ये नहीं कह रहा है कि रब से मुलाकात के लिए प्यारे मुस्तफा आए, नहीं, रब कह रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। मुस्तफा आप आए नहीं है, आपका रब आपको ले जा रहा है। अभी वो मूसा थे इसलिए उनको आना पड़ा। आप मेरे महबूब हैं, आप मेरे हबीब हैं, आपको आना नहीं पड़ेगा, आपका रब खुद ले जा रहा है। हबीब को असरा, वहां जाआ का सेगा यूज करा, फेल, यहाँ असरा कह रहा है कि ये हबीब है, इनको आने की जरूरत नहीं, इनको ले जाया जाएगा, इनको इनकी शान के मुताबिक। और कैसी शान? वहां हजरत मूसा गए तो कोहे तूर पे तन्हा गए थे, मगर यहाँ अब सिदरतुल मुंतहा के आगे अर्शे मुअल्ला से परे लामका पाक अल्लाह का हबीब जा रहा है, तो खुदा की कसम तन्हा नहीं ले जाया गया। अल्लाह ने जब अपने हबीब को बुलाना चाहा तो पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील को बुलाया, बुलाकर कहा जिब्रील दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दो, खुफल डाल दो, जन्नत के दरवाजों को खोल दो, सारी खुशबुएं महका दो। जिब्रील तमाम दुनिया पर से अजाब को उठा लो, अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लो। जिब्रील दुनिया की हवाओं में एक मोहब्बत पैदा कर दो। हजरत जिब्रील सजदे में गिर गए, पूछने लगे अल्लाह क्या आज कयामत आने वाली है? तो रब ने कहा जिब्रील आज कयामत नहीं आने वाली है, बल्कि रब के दीदार के लिए महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। अब हजरत जिब्रील आ रहे हैं, तन्हा नहीं आ रहे हैं, 70 हजार फरिश्तों की टोलियां लेकर आ रहे हैं, फरिश्तों के गुरोह लेकर आ रहे हैं। अब हजरत जिब्रील आ गए तो तन्हा नहीं आए, न सिर्फ फरिश्तों को लेकर आए बल्कि जन्नत से एक बुराक लेकर आए हैं, एक बुराक लेकर आए हैं। बुराक प्यारे नबी के घर के बैत अक़दस के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा जिब्रील मेरा नबी आराम कर रहा है। वहां इंतजार हो रहा था, एक दिन दो दिन नहीं, 40 रात 40 दिन इंतजार में कांटे नहीं कट रहे थे, मगर यहाँ इंतजार नहीं करवाया गया क्योंकि वहां उनकी ख्वाहिश थी तो इंतजार करना था, यहाँ उनकी ख्वाहिश है, इसलिए आराम करने वाली जात को बुलाया जा रहा है। अब हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ जिब्रील अब मेरे मुस्तफा को नींद से जगाना, मगर जिब्रील सुनो 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 सुनो, औरों की तरह नहीं जगाना, अपनी काफूर वाली आंखें तलवे मुस्तफा पे मल देना, काफूर वाली आंखें मलना। हजरत जिब्रील जब काफूर वाली आंखें मले तो हुआ क्या? ठंडक लगी, कदमे अतहर को ठंडक लगी, ताजदारे कायनात नींद से बेदार हुए। पूछा जिब्रील आज बड़ी प्यार की नज़ाकतों के साथ उठा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको बुलाया है। क्या मेरे रब ने बुलाया है? जब तक जिब्रील कह रहे हैं तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे जिब्रील क्या मेरे रब ने बुलाया? कहा हाँ हाँ ऐ प्यारे आका, ऐ मेरे अल्लाह के हबीब, आपके रब ने आपको अपने दीदार के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है? दीदार के लिए बुलाया है। सुभान अल्लाह, किस लिए बुलाया है? दीदार के लिए। ये दीदार ही मेराज है, नहीं ये नुक्ता याद रखो, दीदार करना मेराज है, आसमानों में जाना मेराज नहीं है। सुभान अल्लाह, मंजिल पे पहुंचना मेराज है,
منزل پہ پہنچنا معراج نہیں ہے، منزل پہ پہنچ کے مقصد کو پا لینا معراج ہے۔ منزل تو لامکان تھی، مقصد دیدار الہی تھا، دیدار الہی معراج ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا مسئلے کو سمجھو۔ بولو نا کو موڈ میں تو ہے نا؟ نہیں، میں بھی پبلک کو ذرا دیکھتے رہتا ہوں، کوئی بھی جلدی جلدی چلے گئے تو میں بھی جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ اور یہ اپنے حیدرآبادی بھائی جا رہے نہیں۔ ہاں سبحان اللہ، فجر تک بیٹھنا ہے۔ ایسا آپ حدیث سن لیے نا، 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ بھائی بول رہے ضائع ہونے کے دیتا ہوں، بول رہے سبحان اللہ۔ بولو نا، اب زیادہ نہیں، 5-10 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ تو اب دیکھو مسئلے کو سمجھو۔ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کو شق کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم و کوثر سے دھویا گیا، پھر قلب اطہر کو رکھا گیا، پھر سینے اقدس کو پیوست کیا گیا، پھر اس کے بعد سرکار کو نورانی امامہ پہنایا گیا۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بارات آئی ہے، دولہے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزم محشر کا دولہا ہے، شب معراج کا دولہا ہے، دولہے کو تیار کیا جا رہا ہے، عبا شریف پہنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عبا شریف کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، جنت سے لے آئے، جنتی لباس پہنائے، سرما شریف لگائے، عطر لگائے۔ اب تاجدار کائنات کو براق کے قریب لے آئے، وہاں انتظار ہوا، یہاں انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ کہا حبیب میں آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا، کیونکہ میرے حبیب انتظار کرنے میں تکلیف ہے، اور رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ انتظار کی تکلیف بھی مصطفیٰ پر گزرے۔ حبیب آپ کو تو میں اپنی چاہت سے بلا رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کی شان کے مطابق بلایا جائے گا۔ اب ایک بڑا لطیف نکتہ سن لو میرے بھائیوں۔ اب پیارے مصطفیٰ کو براق کے قریب لایا گیا، براق نے جیسے ہی دیکھا کہ اب مجھ پر پیارے مصطفیٰ بیٹھنے والے ہیں، تھوڑا سا مثال دینے بول رہا ہوں، تمثیلاً، مثال پہ فتویٰ نہیں لگتا، مثال دینے بول رہا ہوں۔ براق پہ چشتیہ رنگ چڑھا، براق وجد کرنے لگا۔ سبحان اللہ، براق وجد۔ ارے بھائی کیا کیفیت تھی ہوگی؟ اپن 1400 سال کے بعد یہاں خالی ہارمونیم پہ ذکر سنے تو اپن نہیں سنبھل رہے، وہاں تو پیارے مصطفیٰ خود جلوہ گر تھے، اور براق کہ اپنے مخدر پہ رشک کر رہا تھا، اور وہ براق بھی جنت کے براقوں میں سب سے کمزور براق تھا، مگر اللہ نے دیکھا کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اس کو سرکار کی سواری کے لیے بھیج دیا۔ تو اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ سرکار کی محبت میں آیا تھا، آقا بیٹھنے والے ہیں، وجد میں آ گیا، وہ جھومنے لگا، رشک کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے گردن پہ اس کے ہاتھ پھیرا، پھیر کے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کیسی ذات تجھ پہ جلوہ گر ہونے والی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اگر ایسا کرے گا تو ذات اقدس کو تکلیف ہوگی۔ تو براق سہم گیا، سنبھل گیا، اپنی کیفیات کو سنبھالنے لگا۔ اللہ اکبر، اپنی کیفیات کو سنبھالا، اور اس کو اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی پشیمانی ہوئی کہ راوی لکھتے ہیں کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا، شرمندگی سے۔ میں یہ کیا کر دیا، میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا، وجدی کیفیت میں آ گیا، سنبھال نہیں سکا، پسینہ پسینہ ہو گیا، اپنے آپ کے جذب نہیں کر سکا، پسینہ پسینہ ہو گیا شرمندگی سے۔ تو ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بھائیوں براق غلطی نہیں کر رہا تھا، وہ تو محبت کرتا تھا، محبت میں اس سے ایک حرکت ہو گئی، وہ وجد میں آ گیا، وہ وجد وہ جائز تھا، وہ جائز عمل پہ بھی شرمندہ ہوا اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم رسول اللہ کی امت ہے، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے شیدائی ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ ذرا غور کرو، آج ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، سیاکاری پہ سیاکاری، گندگی پہ گندگی، برائی پہ برائی کر رہے ہیں۔
لیکن ایک منٹ کے لیے بھی نہ شرمندگی ہے نہ پشیمانی ہے، نہ کبھی راتوں میں اللہ یاد آ رہا ہے، نہ کبھی دن میں اللہ یاد آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا پھر آ گیا، مگر کوئی تبدیلی مسلمان میں نہیں آ رہی ہے۔ کورونا آیا، ہزاروں لاکھوں کو لے کے چلا گیا، مگر پھر بھی مسلمان نہ سدھرنے کا نام لے رہا ہے، نہ سنبھلنے کا نام لے رہا ہے۔ ارے ایک سے بڑی ایک آفت حکومت کی شکل میں، کبھی جو ہے ان کی شکل میں، کبھی ان کی شکل میں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی مسلمان سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ کو جس سے محبت ہے اس ذات اقدس کا واسطہ، آج یہ اس جلسے میں آئے ہو، معراج النبی کی محفل میں آئے ہو، آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد گھر کو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر وہ کام کریں گے جس سے مدینے والا نبی خوش ہوتا ہے، ہر وہ کام جو اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو بھی حفاظت میں رکھیں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، بروز محشر مصطفیٰ کو چہرہ دکھانے کے لائق رہ جائے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا خبروں میں جا رہے ہیں، ہم کچھ بلاتے ہیں، حضرت آپ پڑھنا نماز جنازہ، آپ پڑھانا، آپ پڑھانا۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام، پھر اعلان ہوتا، آنکھ کی دیدار کراؤ، نہیں دیکھے لوگ اگر دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، کھولے، کھولتے ہی 60 ایئرز کے بڑے حضرت بالکل کلین شیف کر کے ایسے اسمارٹ بن کے خبر کو جا رہے ہیں جیسا دکھ رہا کہ اب ان کی نکاح خوانی ہونے والی ہے۔ کیا ہے 60 سال میں بھی سرکار کی سنتوں کی طرف، سرکار کے طریقے کی طرف خیال نہیں آ رہا، زندگی پوری گزر جاری، نماز کی طرف خیال نہیں آ رہا، زندگی پوری گزر جاری، اللہ کی بندگی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، پھر کیا ہے میرے بھائی؟ کیا زندگی ہے یہ؟ میرے بھائیوں، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے۔ آج آپ کا بھائی آپ سے ادباً التماس کر رہا ہے، خدا کا واسطہ آپ ایسے نہ بنو۔ کیسے؟ لوگ آپ پیدا ہوئے، کئی کو پیدا ہوا بیٹا؟ I don't know، مجھے نہیں معلوم، کئی کو پیدا ہوا نہیں معلوم، امی ابا کو پوچھو بول رہا ہوں، کئی کو پیدا ہوا، مقصد کیا مقصد ہے پیدا ہونے کا؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، جوان کئی کو ہوا؟ نہیں معلوم، شادی کر لیا، کئی کو کرا رہے بڑے بھائی، کیا مقصد ہے شادی کرنے کا تیرا؟ نہیں معلوم، بچے بھی پیدا ہو گئے، 2 3 4 5، کئی کو ہوئے؟ نہیں معلوم، بڈھا ہو گیا 40 45 50 55 60، کئی کو یہاں تک آیا؟ نہیں معلوم، مر گیا، مر گیا، کئی کو مرا؟ نہیں معلوم۔ ایسے مت بنو میرے بھائی، زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ارے کون ہے میرے بھائی؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کنتم خیر امت کے مالک ہیں، ہم اس شان کے مالک ہیں، اس درجے کے مالک ہیں۔ سارے امتوں کی فضیلت ایک طرف، اس امت کی فضیلت ایک طرف، ایسی شان کے مالک ہے۔ کئی کو پیدا ہوئے نہیں معلوم، کئی کو مر گئے نہیں معلوم، کئی کو شادی کرے نہیں معلوم، کئی کو بچے ہوئے نہیں معلوم، مقصد ہی نہیں ہے مسلمان کی زندگی کا۔ اللہ کے واسطے ایسی بے مقصد زندگی مت گزارو مسلمانوں، اللہ نے ہم کو با مقصد زندگی دیا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے بیان کرنے بیٹھے تو پھر ایک آدھا گھنٹہ لگتا۔ بارگاہ یوسفین میں ایک تھوڑی سی مختصر سی وہاں بھی خطاب کرنا ہے، تو پیارے بھائیوں بس آپ سے ایک گزارش ہے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج آئے ہو محفل میں، علماء کی صحبت میں بیٹھو، زندگی کا مقصد سمجھو، اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو میرے بھائی۔ اولیاء کی صحبت میں بیٹھو، پیران کامل کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت، عاشقوں کی صحبت میں بیٹھو اور با مقصد زندگی گزارو۔ بس ایک گزارش ہے مسلمانوں، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ اگر تم 2 کلومیٹر دور سے بھی آ رہے ہو تو کوئی تمہیں دیکھے،
تو یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے. ارے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے.